پر بیٹھ کے سوٹے لگانے والے لوگ تو موجود ہیں، ان کے نام پہ عزتیں اویل کرنے والے موجود ہیں، جنہیں نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، جنہیں قرآن کی توحید کا بھی تعارف نہیں ہے۔ اگر ان کے اس وقت آپ نے ٹرو جانشین دیکھنے ہیں تو وہ ہیں جو قرآن کی توحید کے اوپر ہے۔ امام علی علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو نہج البلاغہ میں وصیت کر رہے ہیں کہ اے حسن، اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے اپنے دربار میں کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، لہذا جب بھی تمہیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ لیکن علی کے ماننے والے مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہوں تو وہ دیکھیں کہ وہ کس مذہب کے اوپر ہے۔ علی نے تو اللہ سے مانگنے کا حکم دیا تھا۔ تو جب تک توحید کلیئر نہیں ہوگی آگے معاملات چل ہی نہیں سکتے۔ قادیانیوں سے ختم نبوت پہ بات ہوگی، قادیانی کہیں جی ختم نبوت کو چھوڑو، ہم سے رفع الدین پہ بات کرو، کیونکہ قادیانی بھی تو حنفی ہے نا، وہ رفع الدین نہیں کرتے۔ ہم کہیں گے ہمارے پاس دلائل موجود ہے لیکن ہم نے وہاں پہ آنا نہیں ہے۔ پہلی بات ختم نبوت ہے۔ ایتھیسٹ سے ہم کوئی چیز ڈسکس نہیں کریں گے جب تک ایگزسٹنس آف گاڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب تک قرآن کی توحید خود اہل تشیع کے ہاں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات تم تک پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، تو پریکٹیکلی تو جو لوگ اس وقت پریکٹیکلی ان کے نام لینے والے ہیں ان کے عقیدوں میں تو اتنے بڑے لیول کا شرک موجود ہے جو قرآن سے صراحتاً ٹکراتا ہے، اور یہ کچھ شیعہ علماء بھی مانتے ہیں، کچھ بانگ دول مانتے ہیں، کچھ چھپ چھپا کے مانتے ہیں اس بات کو۔ تو اگر خلیفتین سے مراد یہ آپ یہ لے بھی رہے ہیں تو قرآن تو میرے سامنے موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، زین العابدین، موسیٰ کاظم، یہ سارے کے سارے ائمہ جو ہیں وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں سارے ائمہ کا سٹیٹس وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے۔ تو وہ کدھر ہے؟ 1200 سال سے آخری امام بھی بقول آپ کے غیابت میں چلے گئے، بقول اہل سنت کے ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ مجھے تو دونوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جو یہ جس کو مہدی کہتے ہیں یا وہ جسے مہدی کہتے ہیں۔ میرے لیے تو مہدی وہ ہے جو آج کے دور میں قرآن و سنت کی تعلیمات مجھے بتائے، وہ مہدی ہے ہمارا۔ اور اگر میری اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو اس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے۔ تو جائیں یہ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ رکھیں، پہلی پیشی میں آپ کا فارغ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح کی الوژن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کے معاملات کے اندر چل رہے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے جیسے حنفی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے فرما دیا، بھائی امام حنیفہ کو نہ ٹرین کا پتا، نہ انہیں قطبین پہ نماز کے مسئلے کا پتا، نہ انہیں انتقال خون کا پتا، ان کے زمانے کے مسئلے ہی نہیں تھے، نہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ۔ اس طریقے سے جو ائمہ اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں ان کے زمانے میں آج کے یہ والے مسائل ہے ہی نہیں تھے۔ کون سی ایسی خاص بات ہے جو آپ نے ان سے لینی ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے؟ ہمیں وہ چیزیں تو بتائیں نا۔ عقیدہ تو قرآن میں ہے، اور ہمیں کوئی حدیث، کوئی کسی امام کا قول جو ایک بندے نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا، اور انہی راویوں میں سے چند محدثین ان کو جھوٹا کہتے ہیں، کچھ ضعیف کہتے ہیں، ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی صراحتاً جو تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے اس کے مقابلے پہ روایتیں قبول کر لیں اور قرآن کی آیات کو پس پش ڈال دیں۔ تو ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ تو اگر آپ اس روایت کو ٹھیک بھی مانتے ہیں خلیفتین والی، تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ قرآن اور اہل بیت بالکل، اگر آپ اہل بیت سے مراد اپنے ذاکرین اور مولویوں کو سمجھ رہے ہیں تو یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں، نہ ان کی کمپیٹنسی ہے۔ اور 12 امام بھی ہیں تو ان میں سے بھی 12ویں کو بھی دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے یا غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں۔ بھائی کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ دنیا بدل چکی ہے میرے بھائی۔ یہ آپ اس طرح کا اسلام اب کافروں کے سامنے پیش کریں گے تو مذاق ہی اڑے گا آپ کا۔ اس لیے دیکھیں پریکٹیکلی ایران میں بھی جو ہے انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ امام مہدی کو کوئی رابطہ کر کے تو ان سے مسئلے پوچھتی ہے، ان کا اپنے مرجع ہوتا ہے۔ خامنائی صاحب ہے، عراق کے اندر سستانی صاحب ہے۔ تو پریکٹیکلی جو کام ائمہ اہل بیت اپنے زمانے میں کرتے تھے کہ لوگوں کو جدید فقہی احکام و مسائل پہ گائیڈ کرتے تھے، وہ اس دور میں امام مہدی نہیں کر رہے، چونکہ وہ تو قیامت میں، وہ کر رہے سستانی صاحب، وہ کر رہے خامنائی صاحب، وہ دیوبندیوں میں کر رہے ہیں تقی عثمانی صاحب، بریلویوں میں کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، اور صرف مسلمان کہلوانے والوں میں اور اسلام پہ فخر کرنے والوں میں انجینئر صاحب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب